بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 49 صحیح بخاری سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتا دوں، اور پلانا پلانا آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ یہ حدیث ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایک عظیم نعمت یعنی شب قدر کی تعین بتانا چاہتے تھے۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا ایک بڑی روحانی محرومی کا سبب بن گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور نفرت اللہ کی خاص رحمت کو روک دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان کہ وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اللہ کے فیصلے کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ گناہوں کا اثر صرف فرد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری امت متاثر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھ کر بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا، تاکہ مسلمان ایک رات نہیں بلکہ کئی راتوں میں عبادت کرے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بندہ زیادہ محنت کرے۔ جھگڑے کا تعلق بظاہر دنیاوی تھا، مگر اس کا نقصان دینی ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اخلاقی برائیاں روحانی ترقی میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شاید اسی میں تمہاری بلائی ہو، یعنی کبھی کوئی چیز بظاہر نقصان لگتی ہے مگر حقیقت میں فائدہ ہوتی ہے۔ امت کو کئی راتوں کی عبادت کا اجر ملنے لگا۔ یہ حدیث صبر، برداشت اور اخوت کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ بغض، حسد اور کینہ عبادت کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ رمضان کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی لڑائی جھگڑے سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس راتوں کی نشاندہی کر کے رہنمائی فرما دی، خاص طور پر طاق راتوں کی فضیلت واضح کی۔ 27ویں رات کی طرف خاص اشارہ بھی ملتا ہے، مگر قطعی تعین نہ ہوا۔ آزمائش ہے تاکہ نیک اور سست میں فرق ظاہر ہو۔ جو سچی نیت والا ہوگا وہ ہر طاق رات میں محنت کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں امت کے اجتماعی اعمال کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک شخص کا عمل بھی اجتماعی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی اصلاح چاہتے تھے، سزا نہیں، اس لیے نصیحت فرمائی، ڈانٹا نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ شب قدر کا اصل مقصد اللہ کی قربت ہے۔ صرف تاریخ جان لینا اصل مقصد نہیں، عبادت میں اخلاص سب سے ضروری ہے۔ لڑائی دل کو سخت کر دیتی ہے، سخت دل میں نور عبادت نہیں اترتا۔ اس حدیث میں اخلاق اور عبادت کا گہرا تعلق بنایا گیا ہے۔ شب قدر صرف جاگنے کا نام نہیں بلکہ دل کو پاک کرنے کا نام ہے۔ صلح، درگزر اور محبت عبادت کو بلند کر دیتی ہے۔ امت کی اجتماعی اخلاص انفرادی نیکی سے جڑی ہے۔ رمضان خود احتسابی کا مہینہ ہے، شب قدر اس احتساب کا عروج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلاش کا طریقہ سکھایا، اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ محنت کرے۔ یہ حدیث امید اور محنت دونوں کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے،
بندے کی نیت اس رحمت کو کھولتی ہے، لڑائی رحمت کو روکتی ہے اور اخلاص رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ لڑائی اور جھگڑا اللہ کی خاص رحمت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ شب قدر عبادت، اخلاص اور صاف دل سے حاصل ہوتی ہے۔ تاک راتوں میں مسلسل عبادت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 50 صحیح بخاری سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آگے محدثین نے روایت کی۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صحیح بخاری میں نقل فرمایا۔ یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل عظیم حدیث ہے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تجھے اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہ کب ہوگی، آخر آیات تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کو دین سکھایا جائے۔ اس حدیث میں ایمان، اسلام اور احسان تینوں جمع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب ایمان ہی کے حصے ہیں۔ ایمان دل کا یقین ہے، اسلام جسم کے اعمال ہے، احسان دل کی کیفیت ہے۔ تینوں مل کر مکمل مسلمان بناتے ہیں۔ یہ حدیث دین کا نصاب ہے، ہر مسلمان کو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اس حدیث سے دین کی جامعیت ظاہر ہوتی ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ نیت، اخلاق اور شعور بھی شامل ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیں ہوشیار کرتی ہے، غرور اور دنیا پرستی سے بچنے کا درس ملتا ہے۔ علم کے ساتھ عاجزی سکھائی گئی ہے، سوال کرنا سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث امت کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ دین صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں، نیت، یقین اور احساس ذمہ داری ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ قیامت یقینی ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 51 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ واقعہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، اور ابو سفیان نے یہ مکالمہ براہ راست ہرقل بادشاہ روم سے بیان کیا۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا
کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سنجیدگی سے لیا، مذاق نہیں بنایا۔ اس نے تحقیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دشمن ابو سفیان کو بلایا۔ ہرقل نے سوالات اس انداز سے کیے کہ سچ چھپایا نہ جا سکے۔ ایمان لانے والوں کے بڑھنے کا سوال دراصل دعوت کی سچائی کا معیار تھا۔ ابو سفیان نے دشمن ہونے کے باوجود سچ کہا کہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا یہی ایمان کی علامت ہے۔ سچا دین وقتی جوش نہیں بلکہ بتدریج پھیلتا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا کوئی دین قبول کر کے پھر واپس گیا؟ جواب ملا نہیں۔ ہرقل نے کہا یہ ایمان کی مٹاس کی دلیل ہے۔ جب ایمان دل میں رچ بس جائے تو پھر دل اس سے نفرت نہیں کرتا۔ دنیاوی فائدے کے لیے اختیار کیا گیا دین جلد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام دل کی گہرائیوں میں اترنے والا دین ہے۔ ہرقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو سابقہ انبیاء سے ملا رہا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ایمان کا بڑھنا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ سچا دین آزمائشوں کے باوجود محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ اسلام وقتی تحریر نہیں بلکہ دائمی پیغام۔ جو دین انسان کو کردار بدلنے پر مجبور کرے وہ سچا ہوتا ہے۔ ہرقل کا اعتراف دراصل حق کو پہچاننا تھا، مگر بادشاہیت کا خوف ایمان میں رکاوٹ بن گیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حق پہچاننا اور قبول کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ ایمان دل کی خوشی بن جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں نکال سکتی۔ صحابہ کرام کا دین پر ثابت قدم رہنا اس کا ثبوت ہے۔ اسلام زبردستی نہیں بلکہ دل کی آواز ہے۔ ہرقل کا تجربہ عقل اور فطرت کے عین مطابق تھا۔ ایمان کی مٹاس قربانی مانگتی ہے۔ جو سچ کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ دشمن کا سچا اقرار بھی حق کی دلیل بن جاتا ہے۔ یہ حدیث دعوت کے اصول سکھاتی ہے۔ حق کی پہچان علم سے ہوتی ہے، قبولیت کا تعلق اخلاص سے ہے۔ دنیا کی محبت اکثر حق سے روک دیتی ہے۔ ایمان کمزوری میں نہیں بلکہ آزمائش میں مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام انسان کے اندر انقلاب لاتا ہے۔ ایمان وقتی جذبات نہیں مستقل روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر غیر مسلم بھی گواہ بنے۔ یہ حدیث اسلام کی عالمی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام دلوں پر حکومت کرتا ہے، تختوں پر نہیں۔ ایمان کا سفر آہستہ آہستہ مگر مضبوط ہوتا ہے۔ جو ایک بار سچے ایمان کو پالے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر ظلم برداشت کیا۔ ایمان کا نور دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ حق کو پہچاننے کے بعد اسے قبول کرنا اصل کامیابی ہے۔ دنیاوی خوف ایمان سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ سچا دین وہ ہے جو انسان کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ تام لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایک بہت بڑی تاریخی شہادت ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ ہمیں حق کو پہچاننے کے بعد اس پر ثابت قدم رکھ ایمان کی مٹھاس ہمارے دلوں میں اتار دے۔ دنیا کے خوف اور لالچ سے ہمیں بچا۔ ہمیں سچ کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں زندگی بھر ایمان پر قائم رکھ اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو
ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔